حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے ہمیں ایمان کی تلقین کرنی ہے اور ہم نے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اب جو شخص اتنی بڑی دعوت دینے جا رہا ہے، اس نے اگر کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا، نہ اس نے فرشتے دیکھے ہیں، نہ اس نے وحی دیکھی ہے، نہ اس نے رسالت سے واقف ہے، نہ اس کو تقدیر کا پتہ ہے، نہ اسے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا پتہ ہے، تو وہ کیا دعوت دے گا؟ میں آپ کو امریکہ پہ لیکچر دینا شروع کر دوں، آپ مجھے کہیں تو امریکہ ویکھیا ہے، میں کہوں ویکھیا تو کوئی نہیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ جو بندہ امریکہ دیکھ کے آ کے امریکہ کی بات کر رہا ہے، اس کی بات میرے سے زیادہ مستند ہے، زیادہ پکی بات ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں جن پہ ہم نے ایمان لانا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایمان لانا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول دیں، انہیں دکھا دیں، ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی دکھا دیا، اچھی بری تقدیر کے رجسٹر بھی اس رات کو دکھا دیا کہ وہ اچھی بری تقدیر کیا ہے، ان کے رجسٹر جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی دکھائے گئے۔ اور فرشتے وہ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، جبریل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہی آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، تو اور کسی کی کیا؟ تو وہ بھی سارے فرشتے بھی دکھا دیے۔ وہی نازل ہو رہی ہے، اس لیے کتاب کی بھی ساری کی ساری چیز آپ پہ واضح ہوگی۔ رسول آپ خود تھے، رسول آپ خود تھے، رسالت بھی نازل ہوئی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جا کے جتنے بھی حجاب تھے وہ حجاب کھول دیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ سے اور مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، تو ہم لے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوا ہے۔ وہ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، کتابی ذکر نہیں کرتے، حوالے نہیں دیتے، وہ جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اس رات میں آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی۔ اب جس وقت آپ نے جنت دوزخ دیکھ کے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد کسی کو کیا شک رہ جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مضبوطی کا باعث ہیں۔ انہوں نے مضبوطی کا باعث بنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اپنے کانوں سے سن کے، ہر چیز۔ یہ معراج شریف کی ایک جہت ہے، ایک ڈائمنشن ہے۔ پھر معراج کی رات، معراج ہر بندے کا اپنے اپنے لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، عروج کو، اوپر جانا۔ اللہ کے لیے نزول ہے، اللہ اوپر نہیں جاتا، کیونکہ اللہ اس سے اوپر کوئی ہوگا تو اس کے پاس جائے گا نا۔ اللہ جب بھی کسی بندے پہ مہربانی فرماتا ہے تو اس کو نزول کے درجے میں آتا ہے، نیچے آتا ہے۔ بندہ جب بھی جاتا ہے تو نیچے سے اوپر جاتا ہے، صعود۔ اب بالکل ایسے ہی قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب قرآن پاک کی وہ ہے جس سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ جس ترتیب میں آپ اور میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ 30ویں سپارے میں لگی ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سب سے آخر میں اذا جاء نصر اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی۔ تو جس وقت یہ آیتیں اس ترتیب میں نہیں ہیں جس ترتیب میں آسمان سے آئیں۔ اب ذرا سمجھیے ایک بات،
جس ترتیب سے قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب الہی یا ترتیب نزولی، کیونکہ یہ اللہ کی ترتیب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، تو اوپر سے نیچے آ رہی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبان وحی سے فرماتے کہ یہ والی وحی فلانی جگہ پہ لگا دو، یہ والی وحی فلانی جگہ پہ لگا دو۔ تو جس ترتیب میں قرآن پاک اب موجود ہے یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے لگائی، کہ لوگوں کو آپ کو معلوم تھا کہ ان بندوں سے میں نے کس طرح کام لینا ہے، ان کو اوپر لے کے جانا ہے، تو آپ نے میری اور آپ کی سہولت کے لیے اس قرآن پاک کو نئے سے ترتیب دیا۔ اب یہ جو ترتیب قرآن پاک کی آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، یہ کون سی ترتیب ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب رسولی یا ترتیب سعودی، سواد عین واو دال۔ سعود کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، اور نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ تو یہ ترتیب سعودی ہے، صحابہ کرام کی واحد جماعت ہے جو ترتیب الہی سے تربیت یافتہ تھی۔ ان کی تربیت اس ترتیب سے ہو رہی تھی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت دنیا میں واحد جماعت ہے جو ترتیب الہی یا ترتیب نزولی کے ساتھ تربیت یافتہ تھی، اور ان کے بعد آنے والے ترتیب رسولی یا ترتیب سعودی اس کے حساب سے تربیت یافتہ ہیں جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سارے کا سارا حساب کتاب ملا، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے دوزخ دیکھی، آپ نے حوریں دیکھی، فرشتے دیکھے، آسمان دیکھے، عرش دیکھا، سدرۃ المنتہا، ہر چیز دیکھی۔ آپ معراج میں صعود میں تھے، نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ تو آپ کا جو معراج ہے وہ سب سے اوپر کے درجے کا معراج ہے۔ تمام انبیاء کو اپنے اپنے حساب سے معراج ہوئے۔ آج بھی آپ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا مشاہدہ کرا دیتا ہے، وہ جو آپ کے اور میرے مشاہدے کی انتہا ہے وہ آپ کا اور میرا معراج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انتہا ہوگی وہ ان کا معراج ہوگا۔ ابھی مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں، ہم تو کسی کو ناپ ہی نہیں سکتے۔ ہم کیسے ناپ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک تشریف لے کے گئے؟ یہ ناپنا آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیچ میں رہ جاتی ہے۔ سورہ نجم کھولے ذرا، او بھائی نکو، سورہ نجم کسے موبائل کھولو ذرا میں دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جتنی بھی ترتیبیں ہیں یہ آپ کی اور میری سہولت کے لیے بیان فرمائیں، آپ کی میری سہولت کے لیے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موقع کون سا ہے؟ موقع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا۔ جب قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا، کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے ممبروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اعلان کیا کہ بھائی جس بندے کے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت اس نے لکھی ہو وہ مہربانی کرو تو میرے تک پہنچا دو۔ انہوں نے وہ پہنچانی شروع کر دی، بندے جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے اس کمیٹی کو جس کے سربراہ حضرت زید تھے ان سے جا کے گزارش کی کہ یہ دو آیتیں، لقد جاءکم رسول من نہیں، یہ جو سورہ توبہ کی یہی آخری دو آیتیں، یہ آیتیں انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یہ آیتیں قرآن پاک کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری اکیلے کی گواہی منظور نہیں ہے، مجھے 2 گواہ چاہیے، مجھے 2 گواہ چاہیے، تم اپنے ساتھ اور ایک گواہ لے کے آؤ تاکہ مجھے کنفرم ہو کہ یہ آیت قرآن پاک کی آیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ عمر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میری گواہی 2 بندوں کے برابر ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا، آپ نے کہا کہ میں گھر چل کے پیسے دیتا ہوں، اب یہودی نے گھوڑا پکڑا، پیچھے پیچھے اسے کوئی اور بندہ مل گیا، اس نے اسے 4 پیسے زیادہ دے دیے، وہ زبان سے مکر گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا رہے ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس یہودی سے، اس سے کہا بھئی آؤ مجھے یہ دو، گھوڑا میرے حوالے کرو اور پیسے لے لو۔ اس نے کہا جی میرا تو آپ سے گھوڑے کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کمال ہوگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم سودا کر گئے۔ وہ جناب وہاں پہ جھگڑا ہو گیا، شور میں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت خزیمہ آپ تشریف لائے، اس نے کہا کوئی گواہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہودی نے کہا کوئی گواہ دیں کہ جی اس کے سامنے بات ہوئی ہے۔ اب کسی کے سامنے بات کوئی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خزیمہ آئے، انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں گواہ ہوں، میرے سامنے بات ہوئی ہے، میرے سامنے بات ہوئی۔ سودا ہو گیا، وہ یہودی نے پیسے لیے، گھوڑا دے کے چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ سے پوچھتے ہیں کہ خزیمہ ایک بات تو بتا کہ تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو نے کس طرح سے گواہی دی؟ خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو گھوڑے کی بات ہے، ہم نے تو اللہ کو بھی بغیر دیکھے آپ کے کہنے پہ مانا ہوا، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے، یہ گھوڑا تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ کی 2 گواہی ہیں، 2 بندوں کی گواہی خزیمہ کے اکیلے کے برابر ہے۔ وہ جب کمیٹی کے سامنے یہ بات پیش ہوئی تو حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم اس بات کے گواہ لے کے آؤ کہ یہ بات تمہارے سامنے ہوئی۔ انہوں نے کہا تم یہ بھی، تو وہ گئے تو اس وقت جو بندے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے بندے پکڑ کے لے آئے، انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمارے سامنے بات کی ہے۔ ان کو کہتے ہیں ذو شہادتین، 2 شہادتوں والا۔ اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا یقین تھا، آپ کو معلوم تھا کہ کل کو اس طرح سے میرے بعد قرآن پاک جمع ہونا ہے، اس جمع ہونے میں ان آیتوں کا رولا بننا ہے، اور ان آیتوں کے رولے میں دوسرا گواہ کوئی نہیں ملنا، اس لیے میں اس کی 2 گواہیاں آج ہی بنا جاؤں۔ اور وہ ان کی زندگی میں 2 گواہیاں صرف ایک دفعہ استعمال ہوئیں، اور وہ کون سی تھی؟ یہ والی آیتوں پہ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ گواہیاں دلوانے والے، ہم نے تو اللہ کو بن دیکھے مانا، اور کس طرح سے مانا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ذو مرۃ فاستوى پتہ نہیں یار، ایک دم سے بھاگ جاتا ہے، کہیں اور غائب ہو جاتی ہے 2 آیتیں۔ ترجمہ ایک ایک کر کے نکال دو۔ فأوحى إلى عبده، نہیں کوئی ترجمہ نہیں چاہیے۔ ابھی دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ نجم جو ہے یہ پوری کی پوری اس پہ مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اس وقت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اس جگہ پہ کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پہلے آتا ہے فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ وہ اتنے قریب ہوئے کہ ان کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، فاصلے کبھی کمانوں سے بھی ناپے جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے کہا ہو کہ میرے اور درمیان کے والے بندے میں 3 کمانوں کا فاصلہ تھا یا 4 کمان، کبھی کمانوں سے فاصلے ناپے؟ اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب فاصلے کی بات کی تو قاب قوسین، کمان دیکھی ہوئی آپ لوگوں نے، یوں گول ہوتی ہے کمان، یہاں پہ دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں نا تو یہ دو قوسین بن جاتے ہیں، دو کمانیں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ اتنے قریب ہوئے کہ ان کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور آگے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ ذرا سننے کی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے بندے پہ وحی کی، اللہ نے اپنے بندے پہ وحی کی، اور کیا وحی کی؟ جو اس نے چاہا اس نے وحی کر دی، اسپیسیفائی نہیں کیا کہ فلانی وحی کی، نہ، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور کیا کی؟ جو اس کا دل چاہتا تھا اس نے کر دی۔ آپ کی میری لڑائی ختم ہے کہ کیا اس کو دی۔ اب یہاں پہ لفظ ہوا ہے عبدہی، عبدہی کا لفظ استعمال ہوا۔ ابھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ جو دیکھنا دکھانا ہے، یہ سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگوں، کافی سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیکن جو دوسرے علماء کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اللہ کو دیکھا، انہوں نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ اب اس کے لیے وہ یہ والی آیت وہ یہ کوٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھاتا ہوں، ذرا دھیان سے 2 منٹ کے لیے ذرا دھیان کیجئے میری طرف۔ وہ یہ ہے، بندہ کس کا ہوتا ہے؟ پکی بات ہے، تسی سارے اللہ دے بندے ہو، الحمدللہ ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ اللہ کا ہوتا ہے۔ کیا کوئی بندہ فرشتے کا بھی بندہ ہوتا ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے کہ کوئی بندہ ہم اس کو لکھ دیں عبد جبریل، جبریل کا بندہ، لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے عبد، اس نے وحی کی اپنے بندے پر۔ اب بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ معراج کی رات کی۔ تو کیا جبریل علیہ السلام کو اگر دیکھا تو جبریل نے وحی کی؟ اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بندے تھے؟ جبریل کے بندے نہیں تھے نا۔ اس کا مطلب ہے پیچھے جتنا بھی ذکر ہوتا آ رہا ہے وہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا، اور اس لیے اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر وحی کی، جو میرا دل تھا میں نے وحی کی۔ تو جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اس کو دیکھنے کے قائل ہیں، وہ علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہاں سے عبد کا لفظ نکال دیں تو پھر جبریل آ سکتا ہے، ورنہ جبریل کا دیکھنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اب ان میں سے یہ پہلی جو 7 میں سے پہلی چیز تھی، اس کا ابہام تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے دیکھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، ان کے جو تھے اچھی بری تقدیر وہ سارے اس کے رجسٹر دیکھ لیے، فرشتے، ہر چیز آپ نے دیکھ لی۔ جس طرح ہر چیز دیکھی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آپ بھی دکھا دیا۔ اب اس کے بعد اتنی پکی گواہی ہو گئی ہے، اتنی پکی گواہی ہو گئی ہے کہ آپ اس کو کوئی عدالت جھٹلا نہیں سکتی۔ اتنی پکی، ٹائم کیا ہوا؟ تو بڑی پکی گواہی ہے، اس گواہی سے اوپر کی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے میں آخر میں تصوف کی کتابوں میں وہ ہے ایک معراج با یزید،
اب اس معراج سے مراد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نہیں ہے کہ وہ گئے اور اللہ کو دیکھ کے آئے۔ میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ ہر بندے کا اپنے اپنے حساب کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق عروج ہے اور اس کا معراج ہے۔ اسی طرح بایزید بسطامی کا بھی جو معراج ہے وہ اپنے عروج، اپنے حساب سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مشاہدے میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس طرح نہیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، نہ، اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا بایزید تو یہ بتا کہ تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ اب ذرا ان کا ذوق دیکھیے، یہ جملہ دھیان سے سنیے کہ بایزید تجھے کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے۔ تو بایزید نے کہا یا اللہ یہ جو تو نے مجھے تو کہا ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیچ میں سے تو نکال دے۔ اب تو نکل گیا تو پھر سارا ایک ہی رہ گیا نا۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بیچ میں سے تو نکال دے، تو نکل جائے تو پھر میں خوش ہوں۔ اللہ، اب وہ بندہ اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ بندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں تجھے ایک کام بتاتا ہوں، تو وہ کام کر لے، تجھے جو بھی جتنے مشاہدے چاہیے ہوں گے میں تجھے وہ سارے مشاہدے کروا دوں گا۔ اور وہ کام کیا کرنا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جس باپ کا نام عبداللہ اور جس کی ماں کا نام آمنہ ہے، اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، محمد عربی اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت جس جگہ پہ انہوں نے پاؤں رکھے، جس مٹی کے ساتھ ان کا جوتا مبارک لگ گیا، سرمچو لے کے، سلائی لے کے، وہاں کی ریت اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈال لو، میں تمہیں وہ سارا کچھ دکھا دوں گا جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا اپنا معراج ہے، آپ کا اپنا معراج ہے، میرا اپنا معراج ہے، ان کا اپنا لیول ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا لیول وہ ہے کہ جس پر اور کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو میں نے باتیں کی ہیں ان سے متعلق کوئی آپ کے ذہن میں بات ہو، کوئی سوال ہو، یا آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہوں تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آج پانی رکھنا بھول گئے۔